الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد واتباع محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ 10ویں سپارے کا خلاصہ لیں گے. الحمدللہ 9 سپارے ہم پورے کر چکے ہیں اور اس میں کچھ خلاصہ 10ویں کا بھی ہم نے کیا تھا. سورۃ انفال اور سورۃ التوبہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں. سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. سورۃ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی. 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بہت سے علاقوں سے لوگ اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آئے. بہت سو نے اسلام قبول کر لیا اور بہت سو نے عقود کر لیے. تو یہ اس سال نازل ہوئی تھی. اس صورت میں 2 چیزیں واضح ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے، اور خاص طور پر جزیرہ عرب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا تھا اور ان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور توحید کا پیغام پہنچانا تھا. اور خاص طور پر یہ جزیرہ عرب میں رہنمائی توحید پھیلانی تھی تاکہ پوری دنیا اس سے سیکھ سکے. اور جزیرہ عرب سے تمام کفر، تمام شرک کو ختم کرنا تھا. ان کے سارے اثرات مٹانے تھے. اسی وجہ سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ. اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں، یعنی مشرکین سے. یعنی جو بھی پرانے معاہدے تھے وہ اب برقرار نہیں رہیں گے. اس کا سبب یہ تھا کہ مشرکین معاہدہ کرتے تھے، وعدے کرتے تھے، پھر توڑ دیتے تھے اور بہت سی خرابیاں کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام براءت کا اعلان کر دیا کہ اب مشرکوں سے کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوگا. اور جو پرانے معاہدے کیے ہوئے تھے ان کے لیے مہلت دے دی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 ماہ کی 4 مہینوں کی مہلت ہے. اس کے بعد معاہدے سارے ختم ہو جائیں گے. تم زمین میں 4 مہینے تک چلو پھرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے ہی رہے گا. پھر یہ حج وداع کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو ٹھیک ہے، اگر ایمان لے آتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں 4 مہینے کے بعد یہ جزیرہ عرب چھوڑنا ہوگا. اور اگر تم نہیں گئے اور یہیں رہے تو پھر تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ 4 مہینے کے بعد جہاں بھی تم ان کو پاؤ، حیث وجدتموہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، جہاں بھی تم ان کو پاؤ پکڑو اور مارو اور قتل کر دو ان کو، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو. کیونکہ اب جزیرہ عرب میں صرف مسلمان رہیں گے،
مشرک نہیں رہیں گے. ہاں مگر جن سے تمہارا ایک مقررہ مدت کا معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ تم پورا کر سکتے ہو، اور اس معاہدے پر مشرکین نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی. فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، جن سے تمہارا ایک مقررہ مدت کا معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ تم پورا کر سکتے ہو، اور اس معاہدے پر مشرکین نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، کوئی نقصان نہیں کیا تمہارا. اور اگر وہ معاہدہ اور مشرکین تمہارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بن رہے تو وہ معاہدہ تم پورا کر لو. پھر جب وہ معاہدہ پورا ہو جائے، وہ وعدہ وہ پورا ہو جائے تو اور نیا معاہدہ ان کے ساتھ نہیں کرنا. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو اس جزیرہ عرب سے نکال دیا، ختم کر دیا، اور اس کے بعد ان کافروں پر مسجد حرام میں داخل ہونے کی پابندی اور ممانعت لگا دی گئی. فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد آئندہ مشرک لوگ مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے. ان کے اوپر حج اور عمرے کے حوالے سے بھی پابندی لگا دی گئی کہ ان مشرکوں کو اجازت نہیں ہے. ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. ان مشرکوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں کیونکہ وہ اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ مجھے اب اس شرک اور کفر کو جزیرہ عرب سے نکالنے کے بعد اس بات کا اب اتنا ڈر نہیں ہے کہ تم دوبارہ مشرک اور کافر ہو جاؤ، بلکہ اس بات کا زیادہ ڈر ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور وہن آ سکتا ہے اور تم دنیا کو فوقیت دینے لگو گے، کہ تم دنیا کو فوقیت دینے لگو. یہ مفہوم الحدیث ہے کہ دنیا کی محبت آ گئی، اور پھر یہی ہو رہا ہے اب تک کہ دنیا کی محبت آ گئی ہے اور یہ آگے تک رہے گی. عرب کے اندر اب دوبارہ بت پرستی تو شروع نہیں ہوگی، مگر البتہ دنیا کی محبت ان میں آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے. پھر آگے اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو اس غزوے کے لیے تیار کیا گیا، جہاد کا شوق دلوایا گیا، اور ان کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال جہاد میں خرچ کیے. اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ درجات میں بہت بلند ہیں. واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اللہ اکبر. جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد میں اپنا مال خرچ کیا، ان کو اس آیت میں ترغیب دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہت بلند درجات رکھے ہیں اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. اللہ انہیں بشارت دیتے ہیں رحمتوں کی اور اللہ کی رضامندی کی اور نعمتوں والی جنت کی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت اجر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس اجر سے محروم نہ کرے اور اپنے ایمان لانے کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال
اور وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان کا خطرہ ہے، اور وہ مکان جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ سے بھی زیادہ پسند ہیں تو تم پھر انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کسی کے دل میں ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہو گئی تو پھر وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، یعنی تمہارا دل ہی نہیں جاتا۔ کیا تمہیں آخرت کی زندگی سے زیادہ دنیا کی زندگی محبوب ہو گئی ہے؟ حالانکہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ متاع دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے اور فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں۔ اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما، فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ تمہیں کسی دوسری قوم کے ساتھ بدل دے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، انفروا خفافا وثقالا، کہ تم چاہے خوش دلی سے نکلو یا جبرن نکلو، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارے پاس جہاد کا مال اسلحہ نہیں ہے پھر بھی نکلو، کیونکہ یہ غزوہ تبوک بہت دور دراز میں تھا اور عرب جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا، تو یہ مسلمانوں پر زبردست امتحان تھا۔ فتوحات ہو چکی تھیں، مال و اسباب لوگوں کے پاس زیادہ آ گیا تھا اور نہایت گرمی تھی۔ مسلمانوں کو دوبارہ جہاد پر جم جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سخت احکامات دیے ہیں۔ حالانکہ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مدد کی تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، 313 تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 کافروں پر ان کی مدد کی تھی، اور پھر ان کے فضائل بیان کیے، ان کے درجات بیان کیے، ان کے درجات بلند کیے۔ اور اب جنگ تبوک کی باری آئی تو اتنے سخت احکام جاری کیے، کیونکہ مسلمان غالب ہو چکے تھے، تو کہیں دنیا تمہارے دل میں نہ بیٹھ جائے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سخت احکام جاری کیے، چاہے کچھ بھی ہو تم کو جانا ہوگا، گرمی ہے جیسے بھی ہے، انفروا خفافا وثقالا، تم چاہے خوش دلی سے نکلو یا جبرن نکلو، زبردستی نکلو، ناراض ہو کے نکلو، زبردستی نکلو، ہر حال میں تم کو نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، تم کو ہر حال میں نکلنا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور جہاد کیسے کرنا ہے؟ جاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اکبر، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں سے بھی، اپنی جانوں سے بھی، اور یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان لو۔ پھر تبوک کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر سفر چھوٹا ہوتا اور مال غنیمت بھی بہت ہوتا تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے پیچھے اتباع کرتے ہوئے نکل پڑتے، لیکن یہ دور کی مسافت نے ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ دور کی مسافت نے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے، ان کو یہ بہت بھاری لگ رہا ہے ساتھ نکلنا۔ اس کے بعد منافقوں کا اللہ تذکرہ
کرتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بالکل ننگا کر دیا ہے. ان کی ایک ایک بات، ایک ایک چال، ایک ایک سازش، ہر بات کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. جیسا کہ منافقین کے حوالے سے، یہ آیت منافقین کے حوالے سے بیان کی گئی. لو کان عرضا قریبا منافقین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر، واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ منافقین کے حوالے سے اگر مال پاس ہوتا، چھوٹا سفر ہوتا تو آپ کے ساتھ یہ ضرور نکلتے. یہ منافقین لوگ ان قریب آئیں گے آپ کے پاس اور قسمیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اللہ نے منافقین کو واضح طور پر بیان کر کے بالکل ننگا کر دیا. کہا کہ آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے. یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں اللہ فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ جانتا ہے. اور آ کر یہ بہانے کرنے لگتے تھے کہ ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، ہم اس لیے نہیں نکل سکتے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اجازت، رخصت دے دیتے کہ چلو. اچھا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی؟ آپ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یتبین لک الذین صدقوا، کہ سچا ان میں کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کون جانا چاہتا ہے کون نہیں جانا چاہتا، پتہ چل جاتا آپ کو. آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. پھر فرمایا کہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو سچے پکے مسلمان ہیں نا، وہ تو کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ وہ جہاد میں نہ جائیں، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو اپنے بیوی بچوں اور مال کے ہونے کے باوجود مال کے پاس کبھی نہیں رہیں گے. جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ کے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، تو وہ کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ ہم بیٹھ جائیں، بہانے بنائیں، نہیں، بلکہ وہ فوراً ہی اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ جہاد کریں گے. کس لیے کہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تو متقین کو جانتا ہے. جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ جو آپ سے اجازتیں مانگ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس یہ ہے، بہانے بنا رہے، وہ لوگ وہ ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ منافق ہیں. وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، اور ان کے دل شک میں متردد ہیں، ان کے دل شک میں ہیں. تو اس جنگ کے حوالے سے کچھ بیان پہلے میں کر دیتی ہوں کہ یہ جنگ کیوں اتنی ضروری تھی اور کیوں اتنا قرآن نے اس پر زور دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سارے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو خطوط لکھ کر بھیجنے شروع کیے. تو ایک خط بصرہ کے رئیس شرحبیل کی طرف بھیجا. اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حضرت حارث بن عمیر ازدی لے کر گئے تھے. تو اس ظالم نے حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا. صلح حدیبیہ کے بعد سارے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو اللہ کے رسول نے خطوط بھیجے. تو ایک خط بصرہ کے رئیس شرحبیل کی طرف بھیجا. اس کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خط کون لے کے گیا تھا؟ حضرت حارث بن عمیر ازدی لے کر گئے تھے. تو اس ظالم نے، اس بادشاہ نے
حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا۔ تو اس دور میں کسی بھی قاصد کو شہید کر دینے کا مطلب ہوتا تھا اعلان جنگ۔ جب کوئی کسی کے قاصد کو شہید کر دیتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا اعلان جنگ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حارث بن عمیر کو بھیجا تھا تو ان کے ساتھ جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کو بھی امیر مقرر کیا تھا۔ تو یہ تینوں شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور جب وہ جنگ موتا کے لیے پہنچے تو وہاں 1,00,000 کا لشکر جو تھا وہ تیار تھا۔ 3000 کا لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا، اور جب وہ جنگ موتا کے لیے پہنچے تو وہاں 1,00,000 کا لشکر تیار تھا۔ اللہ اکبر۔ تو باہمی مشاورت کے بعد 3000 مسلمانوں نے 1,00,000 لوگوں سے جنگ شروع کر دی، اور اس میں یہ 3 لوگ زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور دور دراز علاقے میں یہ جنگ جاری تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کا احوال اپنے صحابہ کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ جنگ دیکھ رہے ہوں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں موجود نہیں تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایسے اپنے صحابہ کو اس جنگ کے بارے میں بتا رہے تھے جیسے وہ خود دیکھ رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اب عبداللہ بن رواحہ تیسرے کمانڈر بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اب مسلمانوں نے اپنی قیادت کو اللہ کی ایک تلوار کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی تلوار کون تھی؟ یعنی خالد بن ولید کے ہاتھ میں۔ خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا، سیف اللہ۔ اس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ بہت شدید جنگ ہوئی تھی۔ 1,00,000 کا مقابلہ تھا۔ کس سے؟ بہت زبردست جنگ تھی۔ 3000 سے 1,00,000 کا مقابلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو خالد بن ولید اس جنگ میں اپنی حکمت عملی سے تمام باقی مسلمانوں کو بچا کر واپس لے آئے۔ تو یہ جنگ تمام عرب کے لیے بہت بڑا دھچکا بھی تھا کہ 3000 لوگ کیسے آخر 1,00,000 لوگوں سے بچ گئے۔ یہ جنگ رومن امپائر کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر غزوہ تبوک کی شرکت کے لیے اعلان عام تھا۔ اس کے لیے تقریباً 30,000 کا لشکر تیار ہوا تھا۔ اس غزوے کے ٹائم پہ مسلمانوں کی فصلیں، جب یہ غزوہ ہو رہا تھا، اس وقت یہ مسلمانوں کی فصلیں جو تھیں بالکل تیار کھڑی تھیں۔ جو وہ کھیتی باڑیاں کرتے تھے تو فصلیں ان کی بالکل تیار تھیں۔ اب اگر مسلمان جہاد میں چلے جاتے تو ان کی فصلیں، جو کھجوریں وغیرہ تھے، جو ان کے باغ تھے، جو ان کے زراعت تھی، وہ سب کی سب پکی ہوئی حالت میں چھوڑ کے جانا پڑتا، تو ان کے ضائع ہونے کا ڈر تھا۔ تو اس طرح سے منافقین اسی لیے بہانے بنانے لگے، اور پکے سچے مسلمان مومنوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صرف منافق یہ بہانے بنا رہے تھے، لیکن پکے سچے مسلمانوں مومنوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانے پر تیار تھے۔ اگر یہ منافقین کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کی تیاری کرتے، سامان باندھ کر رکھتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا، یہی پسند کیا کہ منافقین نہ نکلیں اور یہاں پر بیٹھے رہیں، اور باقی بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پسند نہیں کیا کہ منافق نکلیں، اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو تیاری کرتے، سامان وامان باندھ کر بیٹھتے۔ انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، اور اللہ کا بھی ارادہ نہیں تھا، اللہ نے بھی پسند نہیں کیا کہ منافقین نکلیں، اور کہا کہ یہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے بھی، اللہ نے فرمایا لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے، اس لیے ان کا نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ سبحان اللہ۔
یہ لوگ وہاں پہنچ کر آپ کے فرمایا یہ لوگ وہاں اگر پہنچتے تو ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اگر وہاں پہنچ کر آپ کے دوران گھوڑے دوڑاتے تاکہ فتنہ فساد پیدا ہو، کوششیں کرتے. وفیکم سماعون لہم، اور ان منافقوں میں کافروں کے جاسوس بھی ہو سکتے تھے. وفیکم سماعون لہم، اور ان منافقوں میں کافروں کے جاسوس بھی ہو سکتے تھے. یہ پہلے بھی فتنہ بازی کر چکے ہیں. آگے ارشاد ربانی، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس لیے اللہ نے چاہا کہ یہ منافقین آپ کے ساتھ نہ جائیں. ان میں ایک شخص تھا جند بن قیس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت ہی غلط انداز میں نبی علیہ السلام سے اس نے اجازت مانگی، رخصت مانگی اور کہا کہ مجھے تو آپ یہیں رہنے دیں کیونکہ میں بہت حسن پرست انسان ہوں، حسن کو میں پسند کرتا ہوں، میں بہت حسن پرست انسان ہوں اور لشکر شام کی طرف جا رہا ہے، میں وہاں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. قرآن نے اس کو ایسے بیان کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. اللہ اکبر. اس میں ایسے بیان کیا، اس نے اس طرح سے آن کر بہانہ بنایا اور اللہ کے رسول سے ایسے اجازت چاہی کہ میں بہت حسن پرست ہوں، انسان ہوں اور شام میں خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، کہیں میں ان عورتوں کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکوں گا، فتنے میں پڑ جاؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مطلع ہو جائیں، الا فی الفتنۃ سقطوا، آپ مطلع ہو جائیں کہ یہ لوگ پہلے سے ہی ان فتنوں میں مبتلا ہیں اور جہنم تو ان جیسے لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. پھر اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ یہ منافقین مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں. یہ برائی کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں اور اچھائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے. ہاتھ بندھے ہوئے سے مراد یہ خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کے نام پر. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافق فاسق لوگ ہیں. اللہ اکبر. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کا منافقین اور کافرین سے وعدہ ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ تعالیٰ کا منافقین اور کافرین سے وعدہ ہے کہ جہنم کی آگ میں یہ ڈالے جائیں گے، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، اور ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا. ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کس پر؟ منافقوں پر. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نفاق سے بچیں، اپنے اندر صدق پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں. اور فرمایا وَلَهُمْ عذاب مقیم، اور یہ عذاب ان کے لیے قائم رہے گا. پھر آخری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے ان منافقین کے بارے میں کہی، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے، بخشش کی ان کے لیے دعا کریں گے، تو بھی اللہ نے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. الحمدللہ یہاں تک 10 سپارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے اور ہمارے اندر مومنوں کی صفات پیدا کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.